دو جہاں کا حکم ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ قرآن کریم کا اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ واحد حکم ہے جہاں پر اللہ نے پہلے خبر دی ہے بعد میں حکم دیا۔ مفتی صاحب توجہ کا طالب، اللہ نے پہلے حکم دیا، پہلے خبر دی، بعد میں حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، حکم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو جب تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، یہ حکم ہے۔ توجہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا اللہ نے حکم عطا فرمایا، لیکن جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئی تو پہلے خالق دو جہاں خبر دے رہا ہے، کیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے خبر، مصطفیٰ پر اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آؤ اور میرے ساتھ مل کر کے مصطفیٰ پر درود کی ڈالیاں نچھاور کیا۔ اب حکم دیا، پہلے خبر بعد میں حکم۔ علماء کی بالخصوص توجہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا یہ شرک ہے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پر، سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک ایک سانس کی قیمت، ایک ایک لفظ کی قیمت، اللہ کی وحدانیت کا جو ابھی درس آپ کو مفتی صاحب قبلہ نے دیا اور اللہ کی تعریف کرنے کا جو حکم دیا، سبحان اللہ، مزے ہی آ گئے۔ آپ بآواز بلند اپنی زبان سے اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ کائنات کا ہر ہر پتا، ہر ہر ذرہ، ہر ہر چپا اللہ کے ذکر میں محو ہے۔ درختوں کی ڈالی ڈالی ذکر اللہ کر رہی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، پیڑ کا پتا اس وقت تک نہیں گر سکتا جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، وہ اسی وقت سوکھتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی عظمت پر قربان جائیں، ذات و صفات میں شریک ٹھہرا دینا اللہ کی یہ شرک ہے، اور شرک کا مرتبہ، شرک کا درجہ یہ کفر سے بڑھ کر ہے، شرک کا درجہ کفر سے بڑھ کر ہے۔ لیکن قربان جائیں، سبحان اللہ، جب مصطفیٰ پر درود کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے اس حکم میں، اس خبر میں بندے بھی شریک ہو گئے۔ اگر گرفت کی کوئی بات ہو فوراً پکڑ فرمائیں، ابھی رجوع کروں گا۔ اللہ کے ساتھ ہم مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے معاملے میں اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، درود اللہ عز و جل کی سنت، کیونکہ مصطفیٰ نے، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اور مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھائی کہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ گویا مصطفیٰ کے افعال و اقوال کی پیروی کرنے والے کو سنتوں کا پیکر کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے کو رب ذوالجلال کی سنت پر عمل کرنے والا کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت طویل خطاب ہو چکا، اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، لیکن ناظم اجلاس کی کے بلاوے کی میں تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس امام قسطلانی کا ایک جملہ سن لیں پھر میں بیٹھتا ہوں۔ کبھی کسی کی شان کو تقابل میں سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو فسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، وجہ تخلیق کائنات، عالم ما کان و ما یکون کی ذات کو، ذات کا اگر تقابل کیا جائے تو ایک ترازو رکھا جائے۔ بس آخری بات پھر میں رک سکتا ہوں۔ علماء کی بھرپور توجہ، دعاؤں کا طالب۔
ایک ترازو رکھا جائے اور اس ترازو کے ایک پلڑے پر 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے. 7 بولیے زمینوں کو رکھ دیا جائے. فرماتے ہیں اسی ایک پلڑے پر 7 آسمانوں کو بھی رکھ دیا جائے. اسی پلڑے پر اللہ کے تمام نوری فرشتوں کو بھی رکھ دیا جائے. دیکھیں ایک پلڑے پر 7 زمینیں 7 آسمان, اسی پر اللہ کے نوری ملائکہ بھی. آگے فرماتے ہیں اسی پر خدا کا عرش رکھ دیا جائے. اب بچا کیا؟ آگے فرماتے ہیں اسی پر لوح, اسی پر کرسی, اسی پر قلم کو رکھ دیا جائے. اسی پر جنت کو رکھ دیا جائے, اسی پر دوزخ کو رکھ دیا جائے. آگے فرماتے ہیں کہ اسی ترازو کے ایک پلڑے پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین عظام کو بھی رکھ دیا جائے. میرے مسلمان بھائیوں, اب رہ کیا گیا؟ اب کچھ بچا؟ ایک پلڑے پر 7 زمینیں 7 آسمان, اسی پر اللہ کا عرش, اسی پر اللہ کے تمام نوری ملائکہ, تمام قدسی, تمام فرشتے, اسی پر کرسی, اسی پر لوح, اسی پر قلم, اسی پر جنت و دوزخ, اور اسی پر آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کو رکھ دیا جائے. اور دوسرے پلڑے پر تنے تنہا مصطفیٰ کی ذات والا کو رکھا جائے تو پلڑا میرے نبی والا بھاری ہو جائے. توجہ دیں, ایک پلڑے پر 7 زمینیں 7 آسمان, اسی پر خدا کا عرش, دوسرے پلڑے پر مصطفیٰ کی ذات والا تنے تنہا موجود ہے. اس کے باوجود پلڑا عزت, عظمت, کمال اور وقال کے لحاظ سے مصطفیٰ کا بھاری ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا ہمارے اسلاف کا عقیدہ دیکھیں. ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے درس کیا دیا ہے. ایک پلڑے پر تمام ملائکہ, اسی پر اللہ کے تمام فرشتے, اسی پر خدا کا عرش, اسی پر 7 آسمان, اسی پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں. سبحان اللہ, جب یہ تمام چیزیں مل کر کے میرے مصطفیٰ کا سامنا نہیں کر سکتی تو آج ایک کمزور ذہن کا مولوی میرے نبی جیسے کیسے ہو سکتے؟ تمام چیزیں مل کر مصطفیٰ کی جیسے نہیں ہو سکتی تو آج اٹنگا مولا مصطفیٰ کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جن کی عظمت کے خطبے خود قرآن میں رب تعالیٰ پڑھ رہا ہے, کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل, کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر, کہیں کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, کہیں پر کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. پورا قرآن مجید الحمد کے الف سے سورۃ الناس کی سین تک مصطفیٰ کی مدح سرائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار کی زبان میں سماعت فرمائیں اللہ اکبر کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم. فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. کہہ لے گی سب کچھ, سب کچھ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, عقیدہ بھی دے دیا, بتا بھی دی عزت و عظمت کیا ہے مصطفیٰ کی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. میرے کہنے اور سننے میں جو اغلاط ہوئے ہوں میں آیت کریمہ کے اکارڈنگ نہ بول سکا, پھر کبھی انشاءاللہ وقت کے انوسار میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات دعا فرمائیں. میرے کہنے اور سننے میں جو اغلاط ہوئے ہوں اللہ کریم اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.